فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے وطن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج چاہتی ہے کہ خطے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور نوجوان نسل کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے جائیں۔ اسکردو میں عمائدین شہر، معززین اور سول سوسائٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے کہا کہ نوجوان نسل اور پاک فوج کے درمیان کسی قسم کی دوری نہیں، بلکہ سب کو مل کر بلتستان میں امن کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ کی شہادت کے بعد علاقے میں بعض پرتشدد واقعات پیش آئے جن پر ہر شخص کو افسوس ہے، اور ان واقعات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی جس پر پورا معاشرہ رنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں عدم برداشت کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے جو کسی بھی صورت خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ امن کے قیام کے لیے علماء کرام، عمائدین اور معززین نے اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرتشدد واقعات کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور اس عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ فورس کمانڈر نے کہا کہ پاک فوج نوجوانوں کے ساتھ بہتر رابطہ کاری کا نیا سلسلہ شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ایف سی این نے دی ہیں، جس کے 2650 جوان وطن پر قربان ہوئے، جن میں سے 1600 جوانوں کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی نہ کسی شہید کا جنازہ نہ اٹھتا ہو، کیونکہ فوج ملک کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلتستان امن کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ہم سب نے مل کر اس خطے کے امن اور خوبصورتی کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی عمائدین اور معززین کے ساتھ باقاعدگی سے نشستیں کی جائیں گی اور ان کی تجاویز کو اہمیت دی جائے گی۔ نئی نسل کو درست راستہ دکھانا اور انہیں منفی سرگرمیوں اور تشدد سے دور رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ نوجوان قوم کا قیمتی اثاثہ ہے۔ میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے کہا کہ امن کی بحالی کے لیے چند روز سخت اقدامات کرنا پڑے، تاہم اب ان میں بتدریج کمی لائی جائے گی۔ تعلیمی ادارے بھی کھول دیے جائیں گے، جبکہ کاروباری برادری کے ساتھ الگ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرفیو کے دوران تاجروں کو ہونے والے نقصانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کی مدد کے لیے بھی اقدامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ پرتشدد واقعات میں سب کا نقصان ہوا، لیکن ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات اور نقصانات سے بچا جا سکے۔ فورس کمانڈر نے کہا کہ ملک دشمن طاقتیں علاقے کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں ہوشیار رہتے ہوئے ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔